اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ سبحان اللہ سبحان اللہ والعبادت السجادیہ والمعاشر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المولانا صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. وقد قال امامنا امام الصادق علیہ السلام العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. اگر مناسب سمجھے تو ایک اور بہتر سی صلوات. اصولاً مجلس تو ہو چکی، شاہد بھائی نے جو شعر پڑھے یا شہزادے نے جو پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ نے جو اشعار وغیرہ پڑھے، اصل مجلس یہی ہے. ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اچھا میں نے زیادہ تمید نہیں مانی کیونکہ مجھے جو وقت کہا گیا جس پہ مجھے ختم کرنا ہے اس پہ تو مجھے اس کے بعد بٹھایا ہے. اس کا مطلب میرے پاس اب کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں العلم نور. چھٹے امام فرماتے ہیں علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء. اللہ جس کے دل میں چاہے اسے رکھے. کیا بات ہے. سب سے چھوٹا سا جملہ ہے لیکن آپ اس کی گہرائی کو دیکھیے کہ علم نور ہے. علم ڈگری نہیں ہے، علم نور ہے. علم باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، علم لڑنے کا نام نہیں ہے، علم حملے کا نام نہیں ہے، نور ہے. اور اللہ جس کے دل میں چاہے گا، اب وہ کس کے دل میں چاہے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے دل میں چاہے گا کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. اگر سب کے دل میں ہوتا تو نارمل بات ہوتی کہ علم نور ہے، سب کے دلوں میں پایا جائے گا. فرمایا جس کے دلوں میں. وہ جس کون ہے؟ سبحان اللہ. جس کون ہے جس کے دل میں اللہ چاہے گا. جس اگر زیادہ اس کی تفسیری نہ کروں جملے میں کہوں، جس سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس کا در علم سے تعلق ہوگا یا شہر علم سے تعلق ہوگا. جب تعلق بن گیا، کنیکشن بن گیا، تو آئیے اب یہ دو چیزیں ان کی پہلے تعریف سمجھتے ہیں کہ علم ہے کیا چیز اور نور کسے کہتے ہیں. علم لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ علم قبلہ مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کے سامنے جو ہے جسارت ہے اور علماء کرام موجود ہیں. علم لفظی ترجمہ ہے اس کا جاننا، دانش. یہی علم یعنی جاننا. تو دے گا کون؟ اللہ دے گا. دے گا کس کو؟ بندے کو. تو جس کے پاس علم آ جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ عالم کہلائے گا، علم والا کہلائے گا، علیم کہلائے گا. تو مجھے بتائیے کہ اس وقت مجھے اس بس میں اس بچے سے چھوٹا کوئی دکھائی نہیں دے رہا، تو کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ یہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. اگر یہ بچہ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ عالم ہو جائے گا. علم کی تعریف کے حساب سے تو یہ بھی جانتا ہے. اور میں یہاں پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں، میں بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. جب میں بھی عالم ہوں، یہ بھی عالم ہے، تو پھر وہ جو دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے صدقے میں دے رہا ہے، یہ تو سارے ایک ہی لائن میں آ گئے. وہ بھی عالم ہے، جن کے واسطے سے دے رہا ہے وہ بھی عالم، میں بھی عالم، یہ بھی عالم، پڑھنے والا سننے والا سارے عالم.
فرق کیا ہوگا؟ کچھ فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ پوچھیے دنیا کی ترقی یافتہ قوتوں سے پوچھیے کہ کیا فرق ہے، وہ کہیں گے بھائی جو ہم جانتے ہیں بس وہ ہم جانتے ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال دے کے آگے نکل جاؤں، کبھی میں نے کسی جگہ پہ اس کا ذکر کیا تھا کہ انسان نے جب ترقی کی، آگے بڑھا، اور پرانے زمانے کو آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں یہ جو طویل سفر ہوتے تھے، خدا نہ خواستہ کسی کے مرنے کی خبر بھی آگے تو 40ویں میں جا کے پتہ چلتا تھا۔ اب جو کراچی میں رہ رہا ہے اس کو لاہور میں خبر پہنچانی، وہ کب پہنچے گا خود، اور جس کو بلانے گیا وہ کب پہنچے گا پتہ نہیں، اس وقت تو 40واں بھی ہو جاتا ہوگا۔ لیکن دور آگے بڑھا، ٹیکنالوجی آگے بڑھی، اور پھر انسان نے سائنس میں قدم رکھا، آگے بڑھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ انسان اتنے سالوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد کہیں پہنچ رہا ہے، بہتر ایک ایسی سواری تیار کی جائے، اس کا سفر جو مہینوں کا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو جائے۔ مثال دوں، ہم سب سے قریبی زیارت جو ہماری ایران کی ہے، اس سے زیادہ قریب کیا ہو، 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تھوڑا آگے سعودی عرب چلے جائیں 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور سیریا چلے جائیں تو 4.5-5 گھنٹے۔ تو اب یہ کیا ہوا، جو مہینوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا تھا۔ مشکل بات تو نہیں کرتا، تھوڑا سا بس یہ چیزیں بول رہا ہوں۔ وہ مہینوں کے سفر گھنٹے میں طے ہونے لگے۔ وہ کیسے ہوئے کہ بھائی سائنس نے ایک سواری بنا دی جس کا نام رکھا جہاز۔ وہ اڑتا کیسے ہے، اس کے پر کھلے ہوئے، اس کا شیپ کیسے، ایک پرندے کی طرح۔ یہ جس نے یہ مثال میں نے پہلے کبھی کہیں دی تھی، بس آگے ہی ذہن میں تھوڑا سا کر رہا ہوں۔ تو جس نے پہلی دفعہ یہ سواری بنائی، اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہاں سے یہ سوچ لیا کہ مجھے ایک ایسی سواری بنانی ہے جو ہوا میں اڑے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک کسی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کیا بات ہے، ایک زمانہ آئے گا انسان ہواؤں میں اڑے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ انسان اڑے گا کیسے؟ اس نے اڑتے پرندے کو دیکھا، جب وہ اڑ سکتا ہے تو کیوں نہ ہم ایسی سواری بنائیں جو اس کی شبیہ ہو، اس طرح اڑے۔ تو فرق کیا ہوا، تھوڑا سا اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرق کیا ہوا میرے عالم ہونے میں اور اس کے عالم ہونے میں؟ فرق یہ ہے کہ میں نے جب سواری بنائی، میں نے جب جہاز بنایا تو پرندے کو دیکھا تھا، اس نے جب پرندہ بنایا تھا تو کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ علم عطا کر رہا، وہ علم دے رہا، اس کی مرضی چاہے جس کے دل میں رکھ لے، وہ کس کے دل میں رکھے گا؟ بھائی چلتے علم والوں کے پاس، جن کے پاس علم ہے، جہاں سے علم ملے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا نا کہ کسی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اس نے بہت سی باتیں کہی تھی، انہوں نے بہت سی باتیں کہی۔ چلتے ہوئے عرب کی بنجر زمین پہ کہنے لگے ٹھوکر مارو تو یہاں سے تیل نکل آئے گا۔ کوئی پوچھے تو صحیح، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ مردہ دفن کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں، قبر کھودی نہیں جاتی، آپ ٹھوکر سے تیل نکال رہے ہیں۔ زمانہ کیا جانے علی کی ٹھوکروں۔ جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر زمانہ آگے بڑھا، زمانے نے تحقیق کی، زمانے نے ترقی کی۔ یہ علم کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ اب جب علم آگے بڑھا تو زمانے نے سوچا کہ بھائی یہ تو وہ ہستی ہے جو باتیں بڑی گہری کرتے تھے، کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ چلے ہم نہیں تھے ان کے زمانے میں، لیکن یہ تو کہہ کے چلے گئے نا ٹھوکر ماروں تو تیل نکل آئے۔ پہنچ گئے اسی جگہ پر جہاں ٹھوکر کی بات ہو رہی تھی، وہ زمین کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان اور سائنسدان خطہ لے کر بیٹھ گئے، زمین پہ ٹھوکر ماروں کی بات ہوئی تھی، وہ پہنچے وہیں اسی جگہ عرب کی بنجر زمین پہ، اسے ہیوی ٹیکنالوجی کے ذریعے کھودا، اور پھر کھودنے کے بعد تیل نکلا، ایسا نکلا کہ آج تک عرب کا نمک حرام اسی تیل کا صدقہ تھا۔ اور جن کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ نمک حرام اسی کو کہتے ہیں نا، یہ جن کا کھا رہا ہے ان کے نام لینے والوں کو بھی تنگ کر رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے، آگے بڑھ کر فرمایا کہ پانی پہ ہاتھ مارو تو روشنی نکلنا شروع ہو جائے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پانی سے روشنی کیسے نکلتی ہے؟ کوئی جادوگر تو نہیں ہے؟ آج دیکھیے کہ جتنی لائٹ ہے وہ پانی سے بنتی ہے۔ تھوڑا سسٹم آگے بڑھا، سولر اور یہ فوٹو سنتھسس اور یہ وہ جب ترقی ہوئی، آگے بڑھی، سورج کی روشنی اور سب کچھ ہوتا رہا، لیکن بنیادی عنصر لائٹ کا کیا ہے، روشنی کا کیا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ سے روشنی نکل آئے، اچھا، اور پھر وہ روشنی بنی۔ بننے کے بعد کیا ہوا کہ آج آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، کل ارتھ
डे बनाया गया, 1 घंटा लाइटें बंद थी, कैसा लग रहा था? हमने खुद बंद की थी, बंद नहीं हो गई थी। बंद करने के बाद ये आलम था, अंधेरा। जी, यही जहालत है, जहालत असल में अंधेरा है। तो क्या हुआ, 1 घंटे के लिए हमने जब अपने चिराग बुझा दिए तो बड़ा सब कुछ अजीबोगरीब हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए फील कीजिए कि वाकई सचमुच रोशनी ना हो, लाइट ना हो तो क्या होगा। ये बड़े बड़े जहाज़ जो नीचे लैंड करते हैं वो कैसे करते हैं? रेडार सिस्टम है, नीचे जो है लाइट्स लगी हुई है, कुछ पता नहीं चलेगा। ये हमारे मोबाइल जो लाइट पर चलते हैं ये सब बंद हो जाएंगे, जितनी रोशनी है सब अंधेरे में चली जाएंगी। ये सब हुआ कैसे? एक ही तो जुमला कहा था। क्या बात जुमला तो एक ही कहा था कि पानी पे हाथ मारो रोशनी हो जाए। जिसके एक जुमले से दुनिया रोशन हो जाए, उसके वजूद से दुनिया की दुनिया रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या इल्म किसे मिलेगा? जो इनके दरवाजे पर आएगा। और दरवाजे पर आने वाले भी तरह तरह के होते हैं। ये तो अपना अपना मुकद्दर है। कोई बेज़र आए तो अबूज़र बन जाए, कोई ईमान आए तो सलमान बन जाए। और फिर देखिए, अब इल्म की बात है। और फमन हाज कफ़ी है मिम्बाद मा जाक मिनल इल्म, ए रसूल, इल्म आने के बाद अगर आपसे कोई ज़िद करे, कोई हाजत करे, फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम, उनसे कह दीजिए, इल्म की बात हो रही है, उनसे कह दीजिए आओ तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। निसाना व निसाकुम, तुम अपनी खवातीन को लाओ, हम अपनी खवातीन को लाते हैं। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जान को लाते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक, यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। उसके बाद क्या होगा भाई? ऐलान ये हुआ अल्लाह की तरफ से कि ए रसूल, इल्म आने के बाद अगर कोई तुमसे झगड़े तो उससे कह दो कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तुम अपनी खवातीन को लाओ, हम अपनी खवातीन को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्स को लाते हैं। उसके बाद जो जीता सो जीता, जो हारा उस पर खुदा की। तो इस लफ्ज़ से तो सभी आशना है, जो हारा उस पर खुदा की। और मैं अक्सर कहता हूँ, जिस पर एक दफ़ा खुदा की लानत पड़ जाए क़यामत तक मरदूद हो जाता है। अच्छा, अब ये बात क्या हो रही है? इल्म की बात हो रही है, इल्मी झगड़ा है। वो लोग कहते हैं, नसरानी ईसाई, ये कहते हैं कि ये रसूल कुछ भी नहीं है, कोई रसूल नहीं, कोई वही नहीं, सारा ढोंग है, कुछ भी नहीं है। अब ये आम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। अगर इन्हें लड़ने का ज़्यादा शौक़ है, इल्मी झगड़े का ज़्यादा शौक़ है, तो फिर लाइए इनको मैदान में। और फिर इस तरह नहीं आएंगे। वो अपने बच्चों को लाएं, रसूल आप भी अपने बच्चों को ले जाइए। वो अपनी खवातीन को लाएं, आप अपनी खवातीन को ले जाइए। वो अपने नफ्स को लाएं, आप भी ले जाइए। और फिर मुबाहिला कीजिए, जो जीत गया जीत गया, जो हारा वो खुदा की उस पर लानत हो जाएगी। सवाल ये नहीं है, मसला ये है कि वो कहते हैं कोई वही नहीं है, कोई इल्म नहीं है। इतनी हाई लेवल की बात हो रही है, बहुत ऊँची बात हो रही है, ज़रा महसूस कीजिएगा। इतनी हाई लेवल की बात हो रही है, अल्लाह कह रहा है बच्चों को ले जाओ। ये इल्मी लड़ाई की बात हो रही है। परवरदिगार ने फरमाया नबी अपने बच्चों को ले जाओ, उनसे भी कह दो ले आए। यहाँ बात हो रही है कि हम जब अपने ज़माने की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई जब औरत बात करेगी तो 2 खवातीन मिलकर 1 के बराबर होंगी। यानी अमीर कायनात के जुमले के मुताबिक औरत इल्म में भी नाकिस, भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मौला का जुमला है, औरत इल्म में भी नाकिस। परवरदिगार की नाकिस मखलूक इल्मी झगड़े के लिए जाएगी। क्या बात। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम भी लेकर आते हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? नबी दर हकीकत अल्लाह की तरफ से ज़माने को बताना ये चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे और हैं, हमारे और हैं, तुम्हारी खवातीन और हैं, हमारी और हैं, तुम्हारा नफ्स और है, हमारा नफ्स और है। जब हम सारे तन अलग हो जाएं तो हम 5 बनते हैं, 1 बन जाएं तो मोहम्मद बनकर निकल जाए। सलावत पढ़ दीजिए। जब बात आ गई तो मैं उसको मुकम्मल कर लेता हूँ। और इसका थोड़ा सा हवाल भी सुन लीजिए। अब यहाँ पर जब ये ऐलान हो गया कि भाई मुबाहिला होगा और बात आ गई इल्म के हवाले से, अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो तो तैयार थे ईसाई, और उनमें अक्सरियत बुजुर्गों की, सफ़ेद रेशम सफ़ेद दाढ़ी वाले थे, और क्योंकि इल्म था उनके पास बड़े बड़े पादरी थे। इधर मुसलमानों का हाल थोड़ा सा सुन लीजिए। जब ये ऐलान हुआ कि कल जाएंगे, निकलेंगे, तो बहुत से लोग तैयार हो गए कि नबी हमें ले जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक
پڑھا بھی اور بزرگوں سے سنا بھی کہ وہاں کے لوگوں کے قد لمبے تھے لیکن پھر بھی اپنے پنجوں پر اٹھ کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمارے اوپر نبی کی نگاہ پڑ جائے. کتنے اندھے لوگ تھے جو نبی کے ساتھ رہ کر بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں دیکھتے ہیں, نہیں سمجھ پائے. یہ وہی دیکھیں گے جو اللہ دکھائے. اچھا, اور کسی نے اپنی ریچھ پہ ہاتھ پھیرا, کسی نے کپڑے سے دیکھے کہ نبی کسی طرح ہمیں دیکھ لیں. لیکن اگلے دن علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ عجیب منظر تھا کہ جس طرح آیت کے الفاظ تھے, حجرے کا پردہ ہٹا, ایک دفعہ پیغمبر اکرم آگے بڑھے اور جہاں ابنانا کی منزل تھی سبحان اللہ سبحان وہاں اللہ. پہ امام حسین اور امام حسن کو لے کر چلے. جہاں نساء کی منزل تھی وہاں نبی اپنی ماں جیسی بیٹی کو لے کر چلے. سبحان اللہ. اور جہاں انفسنا کی منزل تھی تو وہاں بیٹھ کون سکتا ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وہاں آ کون سکتا ہے, وہاں جگہ کس کی بنے گی؟ بس ایک ہی تو ہے, جو اٹھے تو محمد لگے, بیٹھے تو محمد لگے, آئے تو محمد جیسا, جائے تو محمد جیسا. یہ تو سب کچھ گھومنے پھرنے کی بات ہے, سوئے تو بھی محمد جیسا. کیا بات ہے, یا علی. اچھا, نبی اس شان سے قافلے کو لے کر چلے اور کچھ آگے بڑھے اور پھر بچوں سے کہا کہ بچوں میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں, تم بیٹھ کر آمین کہہ دینا. ابھی نبی نے امام حسین علیہ السلام کو گود سے اتارا اور زانو زمین پر رکھے. ابھی ہاتھ بچوں نے بلند کیے تھے کہ وہاں سے وہ بزرگ دوڑتے ہوئے آئے. اس زمانے میں کچھ بزرگوں کو دوڑنے کی زیادہ عادت تھی. دوڑتے ہوئے آئے, ایک دوسرے سے دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کا انداز تو بیٹھنے کا انداز نبیوں کی طرح ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں جن کا بیٹھنا نبی کی طرح ہے. اگر انہوں نے بد دعا دے دی اور انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, دوڑتے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بد دعا نہ دیجیے گا. توجہ, یا رسول اللہ. ابھی تک رسول نہیں مانتے تھے, ایک دفعہ صرف بیٹھتے ہوئے دیکھا اور بچوں کے چہرے دیکھے, کہنے لگے یا رسول اللہ بد دعا نہ دیجیے گا. تو مجھے اس منزل پر ایک جملہ کہہ لینے دیجیے کہ ان عیسائی بزرگوں کو تو نبی اور آل نبی سمجھ میں آ گئے, نبی کے ساتھ رہنے والے بزرگوں کو نہ نبی سمجھ میں آئے نہ آل نبی سمجھ میں آئے. بہرحال یہ بات آ گئی تھی. تو علم جہاں سے ملے, العلم علم مومن کی گمشدہ شے ہے. فخذ العلم یا فخذ الحکمہ ولو من اہل النفاق, یہ جہاں سے ملے چاہے منافق کے پاس کیوں نہ ہو اسے لے لیجیے. اب جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علم روشنی, علم نور. نور کیا ہے؟ نور کی تعریف یہ ہے کہ وہ جہاں پر ہوگا وہ اس کے وجود سے ہر جگہ روشن ہو جائے. علم جب دل کے اندر آ جائے, سبحان اللہ. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ العلم نور, علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء, اللہ جس کے دل میں چاہے اسے ڈال دے. یہ دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے, سبحان اللہ. دماغ کتابیں پڑھتا ہے. علم نور کا جو علم کا جو نور ہے وہ دل سمیٹتا ہے, دل کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ دل مر جائے تو کیا ہوگا؟ اب آپ نے ایک شعر پڑھا علامہ اقبال کا, کبھی کسی نے سوچا علامہ کیا کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. نارمل سا ایک جملہ ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوگوں قلم تیرے. یہاں بھی علم کی بات ہو رہی ہے. شرط یہ ہے کہ اگر علم چاہیے تو محمد اور آل محمد سے وفا کرتے. لوگوں قلم تیرے, جہاں کچھ نہیں ہے اصل چیز علم ہے, وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے. لیکن جب علم نہیں ہوگا, جہالت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, جہاں جہالت ہوگی وہ علم والوں سے لڑے گا. جہاں جہالت ہوگی, یہ فارمولا ہے. علم والوں سے کیسے لڑے گا؟ اگر وہ خود موجود ہیں تو ان کے وجود سے خطرہ, اور اگر موجود نہیں ہیں تو ان کی علامتوں سے, ان کی نشانیوں سے بھی خطرہ ہوگا, ان کے چاہنے والوں سے بھی خطرہ ہوگا. آج آپ دیکھیے کل کا جو دن گزرا, کس یاد میں تھے ہم لوگ؟ 1924 8 شوال. کیا ہوا؟ اہل بیت کے روزوں کو مسمار کر دیا گیا. کیوں؟ علم نہیں تھا.
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ نے ایک ملک میں اپنی حکومت بنائی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے روضے پہ نہیں جاؤ. جو جا چکے ہیں انہیں اندازہ ہے اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں وہ زیارتیں نصیب کروائے. جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ بلائے. روزے کے قریب نہیں جانے دیتے. کیوں بھائی؟ یہ تو مر گئے. جنت البقیع نہیں جانے دیں گے. کہا کہ مردوں کی کیا بات ہے, یہ تو مر گئے. جب مر گئے تھے تو روزے کیوں توڑوائے تھے؟ آپ کا تو اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. جب جہالت آئے گی تو پھر در اندازی ہوگی. جب جہالت آئے گی تو تجاوز ہوگا. اب یہی ہوا. دیکھیے کہ ایک دفعہ سوچیے کہ وہاں پر قبریں کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی قبر, ازواج رسول کی قبر, اصحاب رسول کی قبر. آپ نے سب کو ایک ساتھ کر دیا. وجہ یہی جہالت. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے تو صحیح, ذرا اس مدینے میں چلیں, وہاں کا ماحول کیا تھا. اس قبرستان کے اندر, جنت البقیع کے اندر, وہ لوگ دفن ہیں جن کے دروازے پر آ کے نبی سلام کیا کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی سلام کرے. اور نبی جب سلام کر رہے ہیں تو یہ نبی کیا اپنی طرف سے سلام کر رہے ہیں؟ یہ جو بار بار آ کر بتا رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا معدن الرسالہ, اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر سلام ہو. یہ نبی بار بار سلام کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ نبی صرف دروازے کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جن کا دروازہ اتنا افضل ہے, اس دروازے کے اندر جو لوگ ہیں وہ کتنے افضل ہوں گے. لیکن امت نے برداشت نہیں کیا. بات یہاں پر آ گئی ہے تو دیکھیے, آج جناب سیدہ اتنی تنہا ہیں کہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. زندگی میں 18 سال بی بی کا سن ہے, کوئی سکون نہیں ہے. لیکن جانے کے بعد بھی بی بی کو چین سے قبر میں رہنے نہیں دیا گیا. اور کتنے مظالم ہیں. اگر شہزادی کے اوپر 2-4 جملے میں بات کروں کہ پروردگار قبول فرما لے کہ جب نبی سلام کر رہے ہیں دروازے کی طرف اشارہ کر کے, اور دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں, رات کو نماز شب کے وقت آ کر سلام کرتے تھے. یا رسول اللہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, جو ملائکہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی سب گواہ ہیں اس دروازے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. لیکن زمانے نے کچھ برداشت نہیں کیا کہ رسول کے بھی آنکھیں بند ہوئیں کہ زمانہ اسی دروازے پہ آگ لے کر پہنچا. میں زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں, زمانہ اسی دروازے پر آگ لے کر پہنچا. اور باہر سے ایک آواز آئی, فاطمہ دروازہ کھولو, علی کو باہر بلا, علی کو باہر بلا. عجیب انداز نہیں. جملہ سنیں گے, جناب فاطمہ نے اندر سے کیا جواب دیا؟ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اس دروازے پہ نبی سلام کیا کرتے تھے؟ کہا کرتے ہوں گے سلام, لیکن اگر علی کو نہیں بلایا تو ہم گھر کو جلا دیں گے. اب کیا کرے نبی کی غیرت مند بیٹی, اپنے امام کا دفاع کیسے کرے؟ ایک دفعہ کہنے لگی خبردار, جب تک میں گھر میں موجود ہوں کوئی اندر نہیں آ سکتا. ایک دفعہ ظالم کہنے لگا کنفوز, ذرا لکڑیاں لاؤ, ہم اس گھر کو جلاتے ہیں. کچھ ہی دیر میں لکڑیاں آئیں اور اہل بیت کے گھر کے قریب سے ایسا دھواں اٹھا کہ مدینہ پریشان ہوا. روایت نے لکھا کہ ایک شخص چند قدم پیچھے ہٹا اور دوڑتا ہوا آگے بڑھا. ان رفس فلانن بے فاطمہ حتی اسقطت بے محسن. چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے ایسی لات ماری کہ فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا. اور فاطمہ در و دیوار کے درمیان ایک دفعہ زمین پر گری, ہوش میں آئی. فضا مجھے یہ بتاؤ میرے مولا کہاں؟ بی بی آپ کے آقا کو لے گئے. عجیب انداز میں نبی کی بیٹی نے سر پہ چادر رکھی. فضا مجھے سہارا دو, مجھے میرے مولا کے پاس لے چلو. اجرکم اللہ, روایت سنو گے, اجرکم اللہ, روایت سنو گے. جب مولا کے قریب پہنچی نا, عظیم منظر ہے. کچھ لوگ امیر کائنات کو رسیوں میں کھینچ رہے ہیں. مجھے علی کے قریب پہنچا دو. ایک دفعہ قریب پہنچی, کمر بند پہ ہاتھ پڑا, کہا میرے مولا کو چھوڑ دو, میرے آقا کو چھوڑ دو, میرے شوہر کو چھوڑ دو. اتنے میں ایک ظالم نے کہا کنفوز, اس سے پہلے کہ فاطمہ آگے بڑھے فاطمہ کا ہاتھ چھڑا دو. کنفوز نے تلوار اٹھائی. ایک آواز بلند ہوئی, یا رسول اللہ. ایک دفعہ رسول کے روضے پر پہنچی, ایک دفعہ بد دعا کرنا چاہتی ہے. ہو گئی مجلس ازادارو, ابھی بد دعا کرنا چاہتی ہے کہ سلمان
پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں مقبول فرما الہی آمین جو جہاں اس مجلس میں جو مومن موجود ہیں یا موجود نہیں ان سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما الہی آمین پروردگار تجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دشمنان اسلام و دشمنان تشیع و نیست و نابود فرما پروردگار یہود و نصارہ کی شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان و ایران کو سر بلند فرما مومنین کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما انہیں آقا کے حقیقی آوان و انصار میں شامل فرما پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما مرتبہ سورہ فاتحہ واقعہ کنیز فاطمہ بنت اجاز حسین سید اجاز حسین ابن عاشق حسین سیدہ روبینہ شیخ بنت سید سرفراز حسین غلام قمر ابن کرم علی سید عزیز فاطمہ بنت ثروت حسین موجودہ تمام مرحوم مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ